بدگمانی جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہم مسلمانوں میں جہاں پہ اور متعدد بیماریاں عروج پر ہیں، ان کے جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، ریاکاری، بغض، انا اور یہ غصہ، جہاں پہ یہ بیماریاں عروج پر ہیں وہاں پہ بدگمانی بھی سر فہرست ہے، پیچھے نہیں ہے۔ اکثر ہم بیٹھے بیٹھے ایسی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ایسے ہوگا یا ایسا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، ایک ادارے کا بندہ ہے، وہ اگر کرپٹ ہے، وہ غلط ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر پورے ڈپارٹمنٹ کو یا پورے ادارے کو برا کہہ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ اور یہ جو بدگمانی ہے جب یہ بڑھتی ہے تو پھر یہ غیبت اور بہتان اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ غیبت اور بہتان اس سے ملتے جلتے ہیں بدگمانی سے۔ آج میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میرے اندر بھی یہ بیماریاں ہوتی ہیں ہر انسان میں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ میری بدگمانیاں میرے ذہن سے نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں اگر کسی محکمے کے بارے میں، پولیس کے بارے میں کوئی بدگمانی کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں آپ کو، پولیس کے بارے میں بدگمانی کرنا، وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا واسطہ ان کے ساتھ پڑا، میں ان کے پاس گیا، مجھے ان سے کام پڑا، اور جو میرے ذہن میں غلط سوالات تھے یا بدگمانیاں تھیں وہ دور ہوئی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ ایک مقدس شعبہ ہے اور یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مجھے لگا کہ یہ اچھا شعبہ ہے۔ اسی طرح ہمارا وابڈہ ہے، اسی طرح ہمارا سوئی گیس ہے، اسی طرح ہماری عدالتیں ہیں، اسی طرح ہمارے ادارے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، یا اللہ سے ہمیں پیار ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے یا اللہ کی محبت ہے، یہ بات نہیں مان سکتا میں، یا نہیں مانی جا سکتی کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، یا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے۔ اللہ سے تو پیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری جو خوشنودی ہے، میری جو رضامندی ہے، میری جو خوشی ہے، میری جو ناراضگی ہے، وہ مخلوق میں ہے، وہیں سے مجھے راضی کرو، وہیں سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ اگر ہم نبی مکرم آخر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارا ان کی امت سے بھی کوئی اختلافات نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بدگمانی ہے جی، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، دیوبندی، بریلوی، وہابی، یہ فرقے جو ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر چاروں امام حق پر ہے، آپ بھی یہ کہیں گے ہاں بھئی یہ بات صحیح ہے، چاروں امام حق پر ہے اور ان کے ماننے والے بھی حق پر ہیں۔ ہم کسی کو کوئی دین اجازت نہیں دیتا کہ میں خطبہ لگاؤں کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسی ہے، یہ بدگمانی ہے، اور یہ بدگمانی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی کی امت سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی امت کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان سے رشوت لیتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو تنگ کرتے ہیں، پھر کہیں جی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ یہ آپ بندے کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ اسی طرح بین ہی اسی طرح اگر آپ محب پاکستان ہیں، اگر آپ کے اندر پاکستان کی محبت ہے، اگر آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنی مشقتوں سے، محنتوں سے، قربانی سے بنا ہے، اگر آپ کے دل میں پاکستان کی محبت ہے یا آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، آپ محب وطن ہیں، تو پھر یہ بات بھی کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں، آپ ان کے لیے بھی آپ کو خیر خواہی کرنی پڑے گی۔ جو پاکستان کی عوام ہے ان کے لیے بھی خیر خواہی کرنی پڑے گی۔ یہ غلط بات ہے کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہم محب وطن ہیں۔ جو پاکستان کی عوام ہے، جو پاکستان کے ادارے ہیں، ان کو ہم جناب علی ان کو روز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے باہر ہیں۔ یہ کوئی اتنی، اگر ہم بین الاقوامی قوم ہیں، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اوپر جانا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ تو قابل غور بات ہے کہ جو بدگمان کرنے والا بندہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، جھوٹ بولنے والا بندہ کبھی بڑا آدمی، معزز بندہ نہیں بن سکتا، غیبت کرنے والا کبھی معزز نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا کہ وہ جی فلانا جو معزز بندہ ہے، جو معتبر بندہ ہے، وہ آپ کے بارے میں یہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں ایسے کہتا ہے، کہ وہ معتبر نہیں ہو سکتا جو کسی کی غیبت کرتا ہے۔ تو انسان کی ترقی میں، انسان کی کامیابی میں جہاں پہ اور رکاوٹیں ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ جھوٹ ہے، فراڈی ہے، دو نمبری ہے، وہاں پر بدگمانی بھی ہے۔ اب میں نے یہ گلاس لیا، اب میں یہ تو یار یہ گلاس تو صحیح نہیں ہوگا، یار یہ پتہ گلاس اچھا بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھائی میں کیوں اس کے بارے میں کہوں؟ بدگمانی سے اللہ کے توقع ایک ہوتا ہے بدگمانی۔ اب بدگمانی کب ختم ہوگی ہمارے اندر؟ بدگمانی ہمارے اندر اس وقت ختم ہوتی ہے جب ہمیں اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے، اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اگر آپ کے اندر آپ سچے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا۔ وہ آخر میں آپ کو ایک بڑی پیاری مثال دیتا ہوں کہ وہ ہمارے بزرگ سناتے ہیں کہ ایک اور کے 3 بچے تھے، 3 بیٹے تھے اس کے۔ ایک پولیس میں بہت بڑا افسر تھا، ایک جج تھا، اور ایک کوئی سیاستدان تھا۔ تو وہ یہ ہمارے اپنے علاقے کے پاس سناتے ہیں بزرگ۔ تو ایک دن ان کی والدہ بہت بوڑھی تھی اور حیات تھی، تو ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ بھائی تینوں کو بلا کے کہ تم تینوں میں سے حرام کون کھاتا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئے۔ میں پوچھوں کہ تم میں سے حرام کون کھاتا ہے؟ وہ ایک بندہ کہتا جی میں مجھ سے غلطی کرتا ہوں۔ فرمایا دیکھ میری بات سن، میں 20 سال اپنے والدین کے گھر رہی ہوں، اور مجھے 50-60 سال تمہارے باپ کے گھر میں ہو گئے ہیں، ہمارا کبھی نقصان نہیں ہوا۔ آج ہماری گائے یا بھینس کھڑی تھی وہاں پہ ڈیری فارم میں، وہ مر گئی ہے۔ تو حلال کا جو پیسہ ہوتا ہے، جو حلال ہوتا ہے، وہ حرام کا منہ میں نہیں جاتا، وہ حرام نہیں ہوتا۔ تو آج اگر ہماری گائے یا بھینس ہماری کھڑی مری ہے، گر گئی ہے، مر گئی ہے، حرام ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رزق میں حرام کا پیسہ آ رہا ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ اچھائی ہوگی، اگر آپ برے ہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ برائی ہوگی۔ پاکستان کے ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ہسپتال ہے، وابڈا ہے، پولیس ہے، سوئی گیس ہے، لینڈ ریکارڈ آفس ہے، یا یہ جو عدالتیں ہیں، جتنے بھی جو بھی ہیں جہاں پہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو خدا را ہم جب ان کے پاس جائیں تو اپنے قلوب و اذہان کو صاف کر کے جائیں، اچھا امیج لے کے جائیں اور اچھا بتائیں سارے۔ اگر ہر شعبے میں اکثر کہتا ہوں، ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، تو کسی ایک بندے کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کو، ایک بندے کی وجہ سے پورے خاندان کو، ایک بندے کی وجہ سے پوری بستی کو، ایک بندے کی وجہ سے پورے علاقے کو برا کہنا یہ غلط نہیں ہوگا۔ آئیں
اپنے دلوں کو بدگمانی سے بچائیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی سے غیبت، اور غیبت سے بہتان پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بہت ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج پاکستان کے اداروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے اپنے دلوں کو اور اپنے اذہان کو، ذہنوں کو بہتان سے پاک کریں، ایک محبت کا پیغام لے کر جائیں، ایک اخوت کا پیغام لے کر جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایسے ہے، ایک مکان کی مانند ہیں، جیسے ایک مکان جو ہوتا ہے وہ اینٹ دوسری اینٹ کو جوڑتی ہے، پھر مکان بنتا ہے، تو مسلمان بھی اس طرح ایک مکان کی مانند ہیں۔ آئیں آج سے ہم ایک مضبوط قوم بنیں، ایک مکان بنیں، وہ مکان جو ہمارے اکابرین کا خواب تھا، پاکستان، اسلام، اسلامستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔